بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آج کے سیشن کی بات کریں تو آج کا سیشن ایک تھکا دینے والا سیشن تھا۔ یا تو انڈیکس بہت اپ سائڈ موو کرے یا کریکشن لے 1000-2000 پوائنٹ کی، 500 پوائنٹ کی، 1500 پوائنٹ کی، تو چلیں آپ کا دل جو ہے وہ لگا رہتا ہے انڈیکس میں، کبھی اوپر کبھی نیچے، یا آپ بائی کرتے ہیں نیچے جا کے یا اوپر جا کے سیل کرتے ہیں۔ لیکن جب انڈیکس رینج باؤنڈ ہو تو سوائے انتظار کے کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ یا تو انتظار کریں کہ کب آپ کی بائنگ پرائس پہ کچھ ریٹ آئے اور آپ وہ چیز بائی کر سکو، اور کب اوپر کے ریٹ آئیں اور آپ کو چیز سیل کر سکو۔ تو دونوں صورتوں میں انتظار کرنا پڑتا ہے جب انڈیکس رینج باؤنڈ ہو۔ آج کے سیشن کی اگر بات کریں تو انڈیکس کی اوپننگ پازیٹیو اوپننگ تھی صرف 74 پوائنٹ کے ساتھ۔ اس کے بعد جلدی ہی انڈیکس نے آپ کو لو لیول دکھایا 74,958 پہ، جدھر انڈیکس نے لوز کیے تھے 126 پوائنٹ۔ اس کے بعد انڈیکس نے آپ کو ہائی لیول دکھایا جو کہ کل کے ہائی لیول سے تھوڑا نیچے تھا۔ آج کا جو ہائی لیول تھا وہ 75,482 پہ تھا، جدھر انڈیکس نے پازیٹیو پوائنٹ گین کیے تھے 398 پوائنٹ۔ اس کے بعد انڈیکس سارا دن رینج باؤنڈ رہا اور انڈیکس کی کلوزنگ 75,206 پر آئی، جدھر انڈیکس نے 122 پوائنٹ گین کیے۔ اوورال والیوم کی بات کی جائے تو 159 ملین کے والیوم ٹریڈ ہوئے KSE 100 انڈیکس میں، جو کہ کل سے تھوڑے زیادہ ہیں۔ کل 141 ملین کے والیوم ٹریڈ ہوئے تھے۔ دیکھیں انڈیکس کا رینج باؤنڈ رہنا بنتا بھی ہے۔ اب ایک تو انڈیکس بہت ہائی سائڈ پہ آ چکا ہے، دوسرے نمبر پہ انڈیکس کو اپ سائڈ جانے کے لیے کچھ پازیٹیو ٹریگر چاہیے یا کوئی بڑی اچھی نیوز چاہیے آگے جانے کے لیے، جو کہ مجھے نہیں لگ رہا کہ فی الوقت آپ کے پاس موجود ہے۔ ایک تو IMF کی شرائط جو کہ کڑی سے کڑی ہیں، اور لگ رہا ہے کہ یہ جو بجٹ ہوگا یہ غریب مکاؤ بجٹ ہوگا۔ غربت مکاؤ ایک الگ چیز ہے، لیکن یہ جو بجٹ ہے یہ غریب مکاؤ بجٹ ہوگا۔ اس کے بعد اگر دیکھیں آپ کے پاس جو پازیٹیو نیوز ہے ان کو دوبارہ ذرا چھانیں کھنگالیں، دوبارہ سے دیکھیں تو آپ کے پاس پازیٹیو نیوز کون سی ہیں۔ سعودی عربیہ کی جو انویسٹمنٹ آ رہی ہے وہ، اس کے علاوہ اور کیا کہ IMF آپ کو قرضہ دے گا، وہ بھی کڑی شرائط کے ساتھ ہوگا۔ اس کے بعد انٹرسٹ ریٹ کے کم ہونے کی خبریں ہیں، وہ بھی ڈاما ڈول ہے کام۔ کچھ بھائی کہتے ہیں کم ہوگا، کچھ بینکس میں اداروں کی بائنگ کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ وہ کم نہیں ہوگا۔ ایک سٹوری کسی بھائی نے بھیجی ہے، چلیں آپ بھی سن لیں، شارٹ سی سنا دیتا ہوں۔ سٹوری کچھ اس طرح سے ہے کہ مثال لے لیں کہ آپ کا ایک بڑا کوئی جگری دوست ہے، اس کے ساتھ بڑا اچھا ٹائم آپ کا سپینڈ ہوا، جوانی آپ کی سپینڈ ہوئی اس کے ساتھ، بڑی گپ شپ ہے آپ کی اس کے ساتھ۔ اب اس کا ایک بیٹا ہے، وہ چاہتا ہے کہ آپ اپنے کاروبار میں یا کچھ پیسے لگا کے انویسٹمنٹ کر کے میرے بیٹے کے ساتھ پارٹنرشپ پہ کوئی کام شروع کریں۔ آپ اس پہ ایگری ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ اس کو بھی جانتے ہیں، اس کے بیٹے کو بھی جانتے ہیں۔ اگلے دن یا کچھ دن بعد آپ اپنے دوست کے بیٹے کے آفس کا وزٹ کرتے ہیں۔ جب آپ آفس میں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں ٹھیک ٹھاک آفس ہے، باہر سے ٹھیک ہے۔ جب آپ کو لے کے جا کے اندر بٹھایا جاتا ہے آفس میں تو آلریڈی جو آفس کے ورکر ہیں اور اس کے بعد جو اس لڑکے کے پارٹنر ہیں وہ آپس میں گتھم گتھا ہے، ایک دوسرے کو ٹھڈے چپیڑے مار رہے ہیں، گالیاں دی جا رہی ہیں ایک دوسرے کو، کرسیاں چل رہی ہیں، بلب ٹوٹ رہے ہیں، شیشے ٹوٹ رہے ہیں۔ وہ آپ کے دوست کا بیٹا کیا کرتا ہے، آپ کو آفس میں بٹھاتا ہے، آرام سے ٹھنڈا پانی پلاتا ہے اور کہتا ہے کہ انکل ٹینشن نہ لیں، یہ ان کے آپس کے معاملے ہیں، ابھی ٹھنڈے ہو جائیں گے، ابھی میں ان کے جو مسائل ہیں ان کو سالو کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد ابھی آپ اندر ہی بیٹھ کے پانی پی رہے ہیں تو باہر جو لڑائیاں ہو رہی تھی، جو آپس میں لڑ رہے تھے، وہ آ کے آفس کے دروازے کو ٹھڈے مارتے ہیں اور آپ کو ان کی گالیاں بھی سنائی دے رہی ہیں۔ سب کچھ سسٹم آپ کو پتا چل رہا ہے کہ کس ڈگر پہ یہ آفس جا رہا ہے اور اس کے جو چیزیں ہیں وہ کس سمت میں جا رہی ہیں۔ اب آپ وہ چیزیں دیکھ کے گھر چلے جاتے ہیں۔ نیکسٹ 2 دن بعد یا نیکسٹ ڈے وہ آپ کا دوست اور اس کا بیٹا آپ کے پاس آتے ہیں اور دوبارہ بات کرتے ہیں کہ ہاں جی بتائیں آپ نے ہمارے ساتھ انویسٹمنٹ کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ تو آپ کو ٹوٹل وہ سینیریو یاد آتا ہے جو آفس میں آپ دیکھ آئے ہیں، جو ٹھڈے شڈے چلتے مکے خوں سے چلتے آپ دیکھ آئے ہیں۔ اب آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ آپ کیا کہیں گے، ہاں میں ایگری ہوں آپ کے ساتھ انویسٹمنٹ کرنے پہ، یا آپ کہیں گے کہ نہیں بھائی میں تو اپنا پیسہ ڈبونا نہیں چاہتا، میں آپ کے ساتھ انویسٹمنٹ نہیں کرنا چاہتا۔ آپ کو کچھ 1-2 لاکھ مجھ سے قرضہ چاہیے تو وہ آپ لے لو، کیونکہ آپ کے ساتھ جو میرے پرانے ریلیشن ہے وہ ٹھیک ہے، آپ کی میں رسپیکٹ کرتا ہوں، آپ میری رسپیکٹ کرتے ہیں، تو لہٰذا یہ 1-2-3 لاکھ قرضہ تو لے لیں، اس سے اپنا کام چلائیں، لیکن میں انویسٹمنٹ آپ کے ساتھ نہیں کر سکتا۔ تو یہ سارا سینیریو اب آپ پاکستان پہ رکھ لیں
کہ ٹھیک ہے سعودی آئے، انہوں نے دیکھا کہ پاکستان انویسٹمنٹ کے لیے ٹھیک ہے، کچھ پیچھے وہ آپ کے ساتھ چلتے بھی آ رہے ہیں، کچھ آپ کو قرضے دیتے آ رہے ہیں، رول اوور کرتے آ رہے ہیں، باقی بھی چیزیں چل رہی ہیں، اسلامی برادر ملک ہیں آپ کے، اس حساب سے وہ آپ کی قدر بھی کرتے ہیں۔ لیکن جو ہماری ادھر کھینچا تانی چلتی ہے، جو اٹ کتے کا ویر ہمارا چل رہا ہوتا ہے، سیاسی اپنی جو پارٹیز ہے ہماری، وہ دیکھ لیں، پی ٹی آئی دیکھ لیں، نون لیگ دیکھ لیں، پیپلز پارٹی دیکھ لیں، حکومتی اتحادیوں کو اور پی ٹی آئی کو تو چلیں چھوڑ دیں۔ اب آپ جب پی آئی اے کی نجکاری کرنا چاہ رہے تھے اور بلاول صاحب بیان دے رہے تھے کہ ہم اس نجکاری کے خلاف ہیں، اس کی نجکاری نہیں ہونی چاہیے، ہاں اس کا کچھ دوسرا رستہ ضرور دیکھنا چاہیے۔ اس کے بعد آپ کوئی بھی بات کرتے ہیں، آپ بات سجی کرتے ہیں اور حکومتی اتحادی جو ہیں وہ آپ کو کھبی دکھاتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھ لیں کہ آپ کے پارلیمنٹ میں کیا چلتا ہے، جو اپوزیشن لیڈر ہیں یا اپوزیشن جماعت ہے وہ کہتی ہے کہ آپ فارم 47 48 کی پیداوار ہے، اس کے بعد جو چیزیں چل رہی ہیں اس کو دیکھ لیں، آئی روز ہڑتالیں، جلسے جلوس۔ اس کے بعد جب پیٹرول کی پرائسز بڑھتی ہیں تو آپ کے جو ٹینکر ایسوسی ایشن والے ہیں وہ ہڑتال پہ چلے جاتے ہیں، وہ آتے ہیں تو کوئی اور ہڑتال پہ چلا جاتا ہے۔ تو ایسے ملک میں کیا کوئی بندہ انویسٹمنٹ کرنا چاہے گا؟ تو انڈیکس کو آگے جانے کے لیے کچھ بڑی خبر چاہیے۔ ایک بڑی خبر تھی آپ کے پاس وہ پرنس کے آنے کی، وہ بھی ڈیلے ہے تھوڑی سی۔ اس کے بعد جو سینیریو آپ کے سامنے ہے پاکستان کا اور انویسٹمنٹ آنے کا، وہ میرے خیال سے خود بھی آپ اپنے دل میں جھانکیں تو تجزیہ کر سکتے ہیں کہ کس سٹیج پہ ہم کھڑے ہیں۔ اس کے بعد ٹاپ ایکٹیو سٹاک میں دیکھیں تو کے ای ایل میں سب سے زیادہ والیوم جنریٹ ہوئے 40 ملین کے، ڈی سی ایل 38 ملین، ایس وائی ایم جو سیمیٹری کمپنی ہے آپ کی اس میں 32 ملین کے، ڈی ایف ایم ایل 29 ملین، ڈبلیو ٹی ایل 21 ملین، ہم 18 ملین، پی ٹی سی 13 ملین، ایف ایف ایل 10 ملین، پی اے ای ایل 10 ملین، قاسم 9 ملین۔ سیکٹر وائز پوائنٹ کنٹریبیوٹر اگر دیکھیں تو سیکٹر میں آج صرف کمرشل بینکس چلا آپ کا، اور ایم ای بی ایل میں ٹھیک ٹھاک موو تھی۔ کمرشل بینکس نے گین کیے ہیں 275 پوائنٹ، اس کے بعد لیدر میں موو تھی، پاور جنریشن میں موو، ٹیکنالوجی تھوڑا سا چلا، مسلینیس تھوڑا چلا، آٹو موبائل تھوڑا چلا، ریل اسٹیٹ تھوڑا سا۔ صحیح معنوں میں کمرشل بینکس چلا، جیسے کہ نصرت فتح علی خان جو ہیں وہ قوالی کر رہے ہوتے تھے اور باقی ساتھ میں تاڑیاں بجا رہے ہوتے تھے، تو کمرشل بینکس نے آج قوالی کی۔ باقی لیدر، پاور جنریشن، ٹیکنالوجی سیکٹر، مسلینیس، یہ بس ساتھ میں تاڑیاں مارنے والے تھے یا ڈھولکی والے کہہ لیں۔ اس کے بعد نیچے اگر دیکھیں جن سیکٹر میں موو نہیں تھی تو اس میں آئل اینڈ گیس، ایکسپلوشن کمپنیاں، انویسٹمنٹ بینکس، فرٹیلائزر، سیمنٹ سیکٹر، انجینئرنگ سیکٹر، آٹو موبائل، ریفائنریز، ٹیکسٹائل، انشورنس کمپنیاں، کیبل، ان سیکٹر میں آج پریشر دیکھنے کو ملا۔ پازیٹیو پوائنٹ کنٹریبیوٹر سٹاک وائز اگر دیکھیں تو ایم ای بی ایل نے سب سے زیادہ پازیٹیو پوائنٹ کنٹریبیوٹ کیے 140 پوائنٹ، بی اے ایچ ایل 53، یو بی ایل 51، ایس آر وی آئی 45، پیکجن پاور 25، سسٹم 19، پی ایس ایکس 16، ایم سی بی 13، کے ای ایل 12، بی اے ایف ایل 11 پوائنٹ۔ مائنس پوائنٹ کنٹریبیوٹر میں دیکھیں تو ڈی اے ڈبلیو ایچ نے مائنس پوائنٹ کنٹریبیوٹ کیے 66 پوائنٹ، پول 42، ایف ایف سی 32، تھل 18، ہپکو 17، او جی ڈی سی 17، ٹی آر جی 12، آئی ایس ایل 12 پوائنٹ، کوہاٹ سیمنٹ 10 پوائنٹ، ڈی جی خان سیمنٹ 9 پوائنٹ۔ آج کے سیشن کا اگر فی پی لی پی دیکھیں تو بینکس نے بائنگ کی 16.44 ملین کی، بروکر نے سیلنگ کی 0.27 ملین کی، کمپنیز نے بائنگ کی 1.55 ملین کی، فارن کارپوریٹس کی سیلنگ ہے 15.42 ملین کی، انڈیویجولز کی سیلنگ 1.96 ملین کی، انشورنس کمپنیز کی سیلنگ $500,000 کی، میوچل فنڈ کی بائنگ 0.42 ملین کی، ادر آرگنائزیشن کی سیلنگ 0.06 ملین کی، اوورسیز پاکستانی کی سیلنگ 0.20 ملین کی۔ میں نے جب فی پی لی پی اوپن کیا تھا تو ایک دفعہ میری بھی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، لیکن اس کے بعد جب میں نے نیچے آ کے دیکھا کہ فورن انویسٹر کی جو سیلنگ ہے وہ آل ادر سیکٹر میں 0.07 ملین کی، سیمنٹ میں انہوں نے بائی کیا 0.20 ملین کا، کمرشل بینکس میں ان کی بائنگ ہے 0.29 ملین کی، اور ڈیٹ مارکیٹ میں ان کی سیلنگ ہے 16.55 ملین کی، فرٹیلائزر میں ان کی بائنگ 0.02، آئل اینڈ گیس ایکسپلوشن کمپنیز میں ان کی بائنگ 0.14 ملین کی، آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز میں 0.03 کی بائنگ، ٹیکنالوجی سیکٹر میں 0.41 ملین کی، یعنی کہ تقریباً ½ ملین کا ٹیکنالوجی سیکٹر کو بائی کیا فورن انویسٹر نے۔ بینک سب سے بڑا بائر ہے آج کا، تو آل ادر سیکٹر میں بینکس کی بائنگ 0.05 کی، سیمنٹ میں 0.05 کی سیلنگ، کمرشل بینکس میں 0.56 ملین کی سیلنگ۔ ڈیٹ مارکیٹ میں جتنا فورن انویسٹر نے سیلنگ کی اتنا ہی بینکس نے اٹھا لیا۔
اس کے بعد فرٹیلائزر میں ان کی بائنگ 0.01 کی، فوڈ میں تھوڑی سی بائنگ. تو دیکھا جائے تو ایسی پینک سچویشن کوئی بھی نہیں. جتنا فورن کارپوریٹس نے سیل کیا اتنا ہی بینکس نے اٹھا لیا، اور یہ جو بائنگ سیلنگ تھی یہ ہماری ریگولر مارکیٹ کی تھی بھی نہیں. ڈیٹ مارکیٹ میں آپ کے کچھ سکوک بانڈ آتے ہیں، اس کے علاوہ گورنمنٹ یا کوئی کارپوریشن جو سرٹیفکیٹ جاری کرتی ہے انویسٹمنٹ کے حوالے سے، وہ چیزیں جو آتی ہیں وہ ڈیٹ مارکیٹ میں آتی ہیں. ہماری ریگولر مارکیٹ کی بائنگ سیلنگ سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو کمپنیز بائنگ پہ ہیں 1.55 ملین کی انہوں نے بائنگ کی، میوچل فنڈ کی بائنگ ہے 0.42 ملین کی، اور انڈیویجولز کی سیلنگ ہے $2 ملین کی، جو کہ اچھی بات ہے. پینک سچویشن تب ہونی تھی کہ آپ کا فورن کارپوریٹس بیچتا اور کوئی بھی ادارہ اس کو بائی نہ کرتا اور اس کو بائی کر لیتے انڈیویجولز کی بائنگ ہوتی، اداروں کی سیلنگ ہوتی، تو وہ ایک پینک سچویشن ہو سکتی تھی. لیکن آج کے فیپی لیپی کو دیکھ کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ حالات بہت برے نہیں ہیں، ادارے ابھی بھی بائنگ پہ ہیں. اور جیسے ہمارا انڈیکس سسٹین کر رہا تھا، دن کو میں نے میسج کیا تھا گروپ میں کہ مجھے لگ رہا ہے کہ آج بھی کوئی پارٹی جو ہے وہ بائنگ پہ ہے. تو دیکھ لیں کمپنیز بائنگ پہ ہیں اور میوچل فنڈ بائنگ پہ ہیں. انڈیویجولز کبھی بھی انڈیکس کو ایک جگہ پہ سسٹین کروا کے نہیں رکھ سکتے. نیکسٹ اگر انڈیکس کے ریزسٹنس اینڈ سپورٹ لیول کی بات کریں تو انڈیکس کے پاس آگے ریزسٹنس 75,500 کی، اس کے بعد 76,000، اس کے بعد 76,400. سپورٹ کی بات کریں تو سپورٹ انڈیکس کے پاس 74,600 کی، اس کے بعد 74,200، اس کے بعد 73,700 یا 73,800 کے لیول کو آپ ایک کی لیول کنسیڈر کر سکتے ہیں. نیکسٹ انڈیکس کو آگے جانے کے لیے 75,400 کو بریک اینڈ سسٹین کرنا ہوگا. اس کے بعد ہم کوئی اچھی تیزی یا کوئی اچھے لیول انڈیکس میں دیکھ سکتے ہیں. لیکن آپ نے کرنا یہی ہے کہ اگر ادھر تک بھی انڈیکس آپ کو موقع دیتا ہے 300-400 پوائنٹ گین کر کے، تو آپ نے پروفٹ بکنگ ہی کرنی ہے. آج بھی اور کل بھی تھوڑی سی پینک سچویشن بنی تھی، انڈیکس میں تھوڑی سی سیلنگ آئی اور سب کے منہ دیکھنے والے تھے. اوپر چڑھ کر بائے کچھ بھی نہ کیا کریں. جو چیزیں نیچے رینگ رہی ہوتی ہیں یا کچھ اچھی پرائس پہ ملتی ہیں انہیں اپروچ کیا کریں. 278 روپے کی صدیقی صاحب نے آپ کو کال دی تھی GHNI کی، 278 پہ یہ بائی بھی ہوا، میرا بھی بائی ہوا 278 پہ، بہت سے بھائیوں کا ہوا. جنہوں نے تو 291 پہ 290 پہ پروفٹ بک کر لیا الحمدللہ ٹھیک ہے، جو ان کے مقدر میں تھا وہ ان کو مل چکا. جن بھائیوں نے ابھی بھی ہولڈ کیا ہوا ہے تو صبح انشاءاللہ یہ اور بھی اپ سائڈ موو دے سکتا ہے انشاءاللہ. اس کے بعد ایچ کار نے بھی آج تھوڑی سی موو دی اور تقریباً اس کی کلوزنگ 310 پہ ہے، تو ایچ کار کو بھی انشاءاللہ 220-225 سے اوپر جا کے سیل کریں گے. اس کے بعد سازگار بھی جو ہے وہ بریک آؤٹ کر چکا ہے، وہ دیکھیں گے صدیقی صاحب کہاں پہ بولتے ہیں لینے کے لیے. میرا ماننا تھا کہ اگر اس کو 750 سے اوپر جا کے بائی کیا جائے تو ایک اچھی بائنگ ہو سکتی ہے. لیکن دیکھتے ہیں، صبح صدیقی صاحب سے کہوں گا کہ وہ گروپ میں میسج چھوڑ دیں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.